قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 51 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب پر غلبہ پا کر فرات کے گھاٹ پر قبضہ جما لیا اور پانی لینے سے مانے ہوئے، تو آپ نے فرمایا وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں، اب یا تو تم ذلت اور اپنے مقام کی پستی و حقارت پر سرے تسلیم خم کر دو، یا تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ۔ تمہارا ان سے دب جانا جیتے جی موت ہے، اور غالب اگر مرنا بھی جینے کے برابر ہے۔ معاویہ گم کردہ راہ سر پھروں کا ایک چھوٹا سا جتھا لیے پھرتا ہے، اور وہ واقعات سے انہیں اندھیرے میں رکھ چھوڑا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سینوں کو موت کے تیروں کا ہدف بنا لیا۔ خطبہ نمبر 52 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئی اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے اور اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کے شیریں، تلخ اور صاف و شفاف لمحے مقدر ہو گئے ہیں۔ دنیا سے بس اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں تھوڑا سا بچا یا پانی یا نپا تلا ہوا جرعہ آب۔ اگر پیاسا اگر اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ خدا کے بندو، اس دار دنیا سے کہ جس کے رہنے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے نکلنا کا تہیہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔ خدا کی قسم، اگر تم اونٹیوں کی طرح فریاد کرو جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں، اور ان کبوتروں کی طرح نالو فغاں کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں، اور ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چیخو چلاؤ جو گھر بار چھوڑ چکے ہوں، اور مال اور اولاد سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لو، اس غرض سے کہ تمہیں بارگاہ الہی میں تقرب حاصل ہو، درجے کی بلندی کے ساتھ اس کے یہاں ان گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جو صحیفہ اعمال میں درج اور کرامان کاتبین کو یاد ہیں، تو وہ تمام بیتابی اور نعرے فریاد اس ثواب کے لحاظ سے جس کا میں تمہارے لیے امیدوار ہوں، اور اس عقاب کے اعتبار سے جس کا مجھے تمہارے لیے خوف و اندیشہ ہے، بہت ہی کم ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھیں امید و بہم سے خون بہانے لگیں، پھر رہتی دنیا تک اسی حال میں جیتے رہو گے، تو بھی تمہارے اعمال اگر تم نے کوئی نہ اٹھا رکھی ہو، اس کی نعمات عظیم کی بخشش اور ایمان کی طرف رہنمائی کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ خطبہ نمبر 53 آپ کی سماعتوں کے نظر۔ اس میں عید قربہ اور ان صفتوں کا ذکر کیا ہے جو گوسفند قربانی میں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا مکمل ہونا یہ ہے کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں، یعنی کٹے ہوئے نہ ہوں، اور اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہوں۔ اگر کان اور آنکھیں سالم ہیں تو قربانی بھی سالم اور طرح سے مکمل ہے۔ اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور ذبح کی جگہ اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہنچے۔ علامہ رضی فرماتی ہے اس خطبے میں منسک سے مراد ذبح کی جگہ ہے۔ خطبہ نمبر 54 آپ کی سماعتوں کے نظر۔ وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپکے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندن کھول کر چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا۔ میں نے سم کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے آسان نظر آئیں۔ خطبہ نمبر 55 آپ کی سماعتوں کے نظر۔ صفین میں حضرت کے اصحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تاخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا پس و پیش کیا اس لیے ہے کہ میں موت کو ناخوش جانتا ہوں اور اس سے بھاگتا ہوں، تو خدا کی قسم مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے۔ اور اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ شبہ ہے، تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا، مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پائے اور اپنی چندیاہی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔